प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ज़बूर 133 मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ रहने की तालीम देता है। इसराइल की बादशाहत का भरपूर आगाज दाऊद के ज़माने में हुआ था और पूरी कौम एक ही बादशाह के ज़ेर साया थी, यानी इत्तेहाद के साथ रहती थी, जिसका इजहार ज़बूर 133 में किया गया है। ये ज़बूर आज भी मसीही इत्तेहाद को कायम रखने में मददगार है। आपको याद होगा कि यसु मसीह फसह की ईद मनाने यरूशलेम जाया करते थे, और ये सिर्फ यसु मसीह की बात नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के इसराइली इस ईद को मनाने के लिए दूर दराज का सफ़र अपने घराने और दीगर लोगों के साथ मिलकर करते हुए यरूशलेम पहुंचते थे। और इस सफ़र में इकट्ठे होकर जमा होने का एक ही मकसद होता था, और वो था खुदा के उस अहद की यादगार को मनाना जो गुलामी से आज़ादी पर मबनी है और जिसे ईद फसह कहा जाता है। और आज जब हम मसीहों के लिए चर्च आना एक इत्तेहाद की उम्दा मिसाल है कि हम भी दूर नज़दीक से इकट्ठे होकर खुदा की इबादत करने आते हैं। ज़बूर 133 में हमें इत्तेहाद के बारे में 3 बातें जो है वो सीखने को मिलती हैं। पहली बात इत्तेहाद में भलाई है, और दूसरी बात इत्तेहाद का जरिया, और तीसरी बात इत्तेहाद में बरकत है। जब हम पहली बात की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं कि ज़बूर 133 की पहली आयत पढ़ते हुए जहां पर लिखा है कि देखो भाइयों, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे, यानी इत्तेहाद में भलाई और खुशी पाई जाती है। इत्तेहाद में जब हम खुशी की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक उन चीज़ों से वाबस्ता है जिनको देखकर हमारे अंदर जीने का एहसास जो है वो पैदा होता है। खुशी का ताल्लुक अच्छाई के साथ भी जुड़ा हुआ है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और खुदा की तरफ से मिलता है। इब्तिदाई कलीसिया के बारे में जब हम ईमाल की किताब में पढ़ते हैं तो ये बात आया होती है कि वो बाहम मिलकर रहते थे और एक ही मकसद के लिए काम किया करते थे, इसीलिए वो खुश और अच्छे थे। यहाँ एक बात की वजाहत भी जरूरी है कि कुछ लोग खुश होते हैं मगर अच्छे नहीं होते, और कुछ लोग अच्छे होते हैं मगर खुश नहीं रहते। अगर आप चाहते हैं कि आप खुश भी रहें और अच्छे भी रहें तो फिर ईमानदारों के इत्तेहाद में आ जाइए, ईमानदारों के साथ रहना शुरू कीजिए जो खुदा यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। और इब्तिदाई जो हमारी कलीसिया है वो इस इत्तेहाद की एक उम्दा मिसाल है कि वो खुश थे, वो भलाई के काम भी करते थे, वो अच्छे भी थे। जब हम इन बातों को इस अंदाज से भी देखते हैं कि इत्तेहाद की ये सूरत जो है वो हमारे अंदर खुशी और भलाई को कायम करती है, तो दूसरी तरफ ये एक मजबूत रिश्ते का इजहार भी है। इस ज़बूर में लफ्ज़ भाइयों का जिक्र किया गया है जो इस बात की निशानदही करता है कि वो सब एक ही बाप की औलाद हैं। इसी तरह जब हम इब्रानियों का खत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि एक दूसरे से भाइयों की तरह मोहब्बत करते रहो, क्योंकि हम सबका एक ही आसमानी बाप है। तो सवाल यह है कि क्या हम सब इस रिश्ते में कायम हैं, या फिर रिश्ता होते हुए हम क्या कर रहे हैं? कायन और हाबिल का रिश्ता था, पर कायन ने क्या किया? यूसुफ का रिश्ता अपने भाइयों से था, पर उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया? इसी तरह ये पहली बात हमें सिखाती है कि इत्तेहाद में खुशी, भलाई, अच्छाई और मजबूत रिश्ते का पैगाम है। जब हम इत्तेहाद की पहली बात से दूसरी बात की तरफ आते हैं, यानी इत्तेहाद के जरिए पर हम सोचो विचार करते हैं, तो इस ज़बूर में इत्तेहाद के जरिए को 2 तरह से वाज़े किया गया है। पहला तेल जो हारून के सर पर ढाला गया, जो बहता हुआ दाढ़ी बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा, और दूसरा हारून की औस की मानी जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है। दोनों बातों में इत्तेहाद के लिए इन मिसालों को ऊपर से नीचे के जिक्र के तौर पर बयान किया गया है। इसका आगाज ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी ज़बूर नवीस ये बता रहे हैं कि इत्तेहाद का जरिया ऊपर यानी खुदा है,
اور یوں اتحاد خدا کے فضل کا تحفہ ہے۔ ان دونوں مثالوں کو ذرا قریب سے دیکھیے کہ قریب سے یہ کیا پیغام ہمیں دیتی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں تیل یعنی قابل قدر اجناس میں شمار ہوتا تھا، جو نہ صرف انسان کی تر و تازگی، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ مخصوصیت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور یہ مخصوصیت دنیاوی عہدوں کے لیے بھی ہو سکتی تھی اور روحانی عہدوں کے لیے بھی۔ لہٰذا اتحاد کی مثال کے لیے تیل ایک قیمتی چیز ہے، مگر جو اتحاد خدا کی طرف سے آتا ہے وہ محض تیل، قیمتی تیل نہیں ہے، بلکہ بیش قیمت تیل ہے۔ غور کریں، زبور 23 میں لکھا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اسرائیل کا موسم گرم اور ڈسٹی ہوتا تھا، اور ایسے میں جب کوئی مہمان گھر میں داخل ہوتا تو وہ اس کے سر پر تیل ڈالتے تاکہ وہ تر و تازہ ہو جائے اور تازہ دم ہو سکے۔ یہ بات زبور 23 میں بھی ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یعنی میں تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ جب ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سر سے بہتا ہوا گاڑی بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا، تو مطلب یہ ہوا کہ تیل کی مقدار کو وافر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اتحاد کا ذریعہ محدود نہیں ہے، یہ اتحاد لامحدود ہے، کیونکہ یہ لامحدود خدا کی طرف سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ ایک اور بات قابل غور ہے کہ سر پر ڈالا گیا، یعنی ہارون کے جو سر پر تیل ڈالا گیا، چونکہ ہارون سردار کاہن تھا اور کہانت کی مخصوصیت کے لیے خاص تیل جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا، جس کا ذکر آپ خروج کی کتاب کے 30ویں باب کی 22ویں سے 33ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں، جو خاص اجزاء سے تیار کیا جاتا تھا، جو خدا کے ساتھ خاص تعلق کا بیان ہے۔ اسی طرح مسیحی اتحاد بھی خاص ہے، جو یسوع کے لہو سے قائم ہے، جیسا کہ نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ یسوع کلیسیا کا سر ہے، اسی طرح ہم یسوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ داڑھی کے پیرہن تک جا پہنچا، جو باقی سارے بدن کا اظہار ہے۔ تیل کلام مقدس میں روح القدس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یوں خدا نے روح یسوع پر نازل کیا جو کلیسیا کا سر ہے، اور یسوع کے وسیلے سے کلیسیا پر نازل ہوا جو یسوع کا بدن ہے۔ تو دوسری مثال جو ہرمون کی اوس کے حوالے سے دی گئی ہے، ہرمون کا پہاڑ سطح سمندر سے 9000 فٹ کی بلندی پر جو ہے وہ واقع تھا، جہاں سردیوں میں برف پڑتی اور گرمیوں میں خوب اوس پڑتی تھی، اور پوری وادی ہری بھری رہتی ہے۔ اوس بھی اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، تو خدا کی برکت اور بخش بھی اوپر سے نیچے کی طرف ٹریول کرتی ہے، جو تازہ دم کرتی ہے۔ تو اتحاد کا یہ ذریعہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اتحاد اوپر سے نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اگر ہم آپس میں اتحاد چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو نیچے یعنی پست کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ جو تم میں بڑا بننا چاہے اپنے آپ کو چھوٹا کرے۔ تو اتحاد کی یہ خوبصورت مثال ہے۔ اتحاد اسی ذریعے میں پایا جاتا ہے کہ آپ خود کو عاجز کریں، انکساری کی طرف لے کر آئیں، نیچے کی طرف ٹریول کریں، تاکہ اتحاد قائم ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ برکت کا وسیلہ بنے۔ جب برکت کی بات کی گئی ہے تو تیسری بات برکت میں اتحاد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ہم نے اتحاد میں بھلائی اور اس کے ذریعے کی بات کی، جبکہ تیسری بات جو ہمیں اس زبور میں پڑھنے کو ملتی ہے وہ اتحاد میں برکت ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیا آپ گھرانے میں برکت چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے چرچ میں برکت چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں؟ یہ برکت خدا کو مرکز بنانے سے ملتی ہے۔ جس طرح بدن کی سر رہنمائی کرتا ہے اور برکت کا وسیلہ بنتا ہے، اسی طرح جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہمارا سر اور ہم اس کا بدن ہیں، تو ہمیں بھی یسوع کی ہدایات پر عمل کرنا ہے تاکہ برکت پائیں اور آپس میں جڑے رہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پاک روح تمہیں ایک کر دیا ہے، پاک روح نے تمہیں ایک کر دیا، اس لیے کوشش کرو کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے بند سے بندھے رہو۔ جہاں ایماندار اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، خدا اس مقام، اس جگہ کو برکت دیتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ خداوند تجھے سیون سے برکت دے، کیونکہ سیون خدا کی حضوری کا نشان ہے، جہاں پر خدا کے لوگ مل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی برکت کا تجربہ حاصل کریں تو اتحاد میں رہنا شروع کریں، بلکہ ایمانداروں کے اتحاد میں رہنا شروع کریں، کیونکہ خدا ان کے درمیان ہے جہاں ایماندار خدا کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔
تو خدا کی موجودگی برکت کا احساس ہے، اور خدا کی موجودگی اس بات کا بھی پیش خیمہ ہے اور اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جہاں پر خدا ہے وہیں فردوس کا منظر جو ہے وہ ہم دیکھ پاتے ہیں۔ فردوس کا تصور اس مقام کا ہے جہاں پر نہ رونا ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ گرمی ستاتی ہے، اور نہ ہی وہاں پر تاریکی کا راج ہے، اور جہاں پر یسوع ہے یہ سب وہاں پر نہیں ہے۔ تو جس مقام پر ایماندار اکٹھے ہوتے اور خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ مقام ان کے لیے فردوس کی طرح بن جاتا ہے۔ آج کی ان باتوں کا اگر میں حاصل کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں اور آپ کو ایک چیلنج دینا چاہوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ اتحاد میں رہنا بھلائی ہے، خوشی ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جب ہم خدا کی میز پر آتے ہیں اور عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں اور ایک ہی روٹی اور ایک ہی پیالے میں شریک ہوتے ہیں تو یہ اتحاد کی خوبصورت مثال ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی اتحاد کی مثال ہو نہیں سکتی۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس میز پر، عشاء ربانی کی اس میز پر جب بھی آپ آتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ آئیے، ایک دوسرے کو معاف کر کے آئیے، کیونکہ بغیر معافی کے اسے پسند آنا ممکن نہیں ہے۔ تو اتحاد اس بات میں پنہا ہے، اتحاد ہمیں اس بات میں ملے گا کہ ہم عاجز بن جائیں، انکساری میں آ جائیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور یوں اتحاد ہم میں قائم ہوتا چلا جائے گا، اور جہاں پر اتحاد ہوگا وہاں رشتے مضبوط ہوتے ہیں، وہاں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور اپنے جلال کے لیے خوب استعمال کرے، آمین۔